بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ و یا رحمت للعالمین۔ شہر پشاور، جمعۃ المبارک۔ سلسلہ عالیہ قادریہ حسنیہ عامریہ کے پروانے، حضرت مولوی سرکار کی مریدین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا حضرت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا روزہ مبارک۔ تو تمام انبیاء جو تھے یہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو بتاتے اپنی رسالت کو نہیں بتاتے۔ وہ لوگوں کو اس شر سے بتا دیتے تھے کہ جس شر میں وہ مبتلا ہوتے اس کی وحید ان کو کرتے تھے اور اللہ کے حکم کو ڈراتے تھے کہ یہ کام اچھا ہو۔ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا، رسول بن کر آیا، مجھے یہ باتیں اللہ نے الہام کی ہے، وہی کی ہے کہ میں تم تک پہنچا دوں، میرا حق ہے۔ اس نبی کو جہاں کی باتیں تم تک پہنچاؤ، یہ میرا کام ہے۔ باقی جو نہیں مانے گا وہ عذاب کا حقدار ہے، اور جو مان جائے گا اللہ رب العزت اس کو فلاح کرے، اس کو جنت عطا فرما، اس کو آخرت کے عذاب سے بچا دے۔ تو تمام انبیاء جو آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ان کے درمیان جو بھی تھے وہ تمام کے تمام اللہ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا وجود پر نور اس دنیا میں ظہور ہوا اس کو، تو اللہ رب العزت نبوت کا دروازہ بند کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام آخری نبی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ ہمیں اسی ایمان کے اوپر رکھے اور اسی ایمان کے اوپر ہمیں اٹھائے اور اسی ایمان کے اوپر ہمیں مارے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا وجود مسعود ولادت ہو گئی تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام صرف اور صرف
اللہ رب العزت کی توحید اور اپنے مقام کو ظاہر کرنے کی۔ کتنا پیارا نبی ہے ہم، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، کہ وہ ہم پہ کتنے حریص ہیں، ہمارے وجود کے اوپر، ہماری روحوں کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر، ہمارے ہر کام اور ہر فعل کے اوپر۔ اور انبیاء مخصوص جگہوں پر جا کے عبادت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورے جہاں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، جدھر سجدہ کرو ادھر ہی تمہارا سجدہ قبول ہو جائے، کوئی خاص جگہ متعین نہیں تھی۔ تو بتانے کا مقصد کیا تھا میرا کہ اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود کیا ہے، اپنے پنج تن پاک۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عمل کیا، اتنے فضل اور اتنے کرم کے باوجود، کہ اللہ رب العزت ان پہ اتنا حریص ہوا، اتنا شفیق ہوا، اتنا رحیم ہوا کہ کیا فرما دے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ کہ میرا یہ پاک بندہ، یہ عبد دیگر جو ہے، یہ کیا ہے، یہ تم جیسا نفس نہیں ہے، یہ تم سے بہت الگ نفس ہے، تم اس کو اپنے جیسا تصور نہ کرو، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کو میں نے تم لوگوں کے اور جتنے انبیاء گزر چکے ہیں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کیا ہے، رب العالمین، حضور کیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے اوپر ایک بات آپ لوگوں کو کرتا ہوں، ایمان ابی طالب کیا ہے، ذرا چیز کو سمجھیں۔ اشارے کی بات ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ ابو لہب، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی ہمدردی حضور کی زندگی میں کوئی بھی نہیں سوائے اذیت کے، لیکن رب دیکھو کہ اپنے نبی پہ کتنا حریص ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر اس نے خوشی کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنی انگلی سے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو خواب میں کہ بتا مجھے کہ تیرا حال کیا ہوا ہے، ذرا مجھے اپنے حال سے واقف کر۔ کہنے لگا کہ بہت شدید عذاب میں ہوں، بہت شدید عذاب میں، جو میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے جو بڑی عجیب سی ہے، اللہ، کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دن میں نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ جس انگلی سے میں نے اس کو اشارہ کیا تھا اس دن میرے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی، اور مجھے پورے ہفتے میں پانی نہیں دیا جاتا، لیکن اس دن میری اس انگلی سے چشمہ نکلا۔ کس وجہ سے؟ وجہ دیکھو پیچھے، اس بات کا شان نزول کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے کہ اس کی سوچ میں حضور سے ہمدردی نہیں ہے، حضور کی زندگی میں اس سے کوئی ہمدردی حضور کے ساتھ نہیں فرمائی، لیکن اس نے حضور کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو رب نے اس بات کو بھی یاد رکھا۔ اللہ
کہ تو نے میرے نبی کے خوشی میں یہ عمل کیا ہے تو میں دوزخ میں بھی تجھ پہ رحم فرماؤں گا. کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. بڑی قابل غور اور بڑی قابل فکر بات ہے. اب جو اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سلا دیتا ہے، اللہ کہ میرے نبی کو، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے بھتیجے کو کفار آ کے نقصان دیتے ہیں، اگر دے بھی تو میرے بچے آگے ہوں ان کو نقصان پہنچا دیتے. تو کیا رب یہ بات یاد نہیں رکھی؟ یہ تو ایک بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے، تمام صحابہ بیٹھے، حضور فرماتے ہیں مجھے آپ اپنے چچا کی بڑی یاد آئی. اللہ، حضور کی یاد میں حضرت ابو طالب ہے. ایمان ابی طالب ایمان کا جز نہیں، ایمان کا کل ہے. یہ ایمان ہوگا تو بخشے جائیں گے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میری بات ہے. اگر جو لینا چاہتا ہے تو وہ لے، کسی پہ زبردستی نہیں ہے. لیکن ادھر ایک بات قابل غور ہے کہ وہ کافر ہو کر جو ایمان نہیں لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں رب نے اس پر جہنم کی جگہ پر بھی اس پہ رحم کیا. تو ایمان ابی طالب جو حضرت ابو طالب ان کے اوپر رحم نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے اپنے سینے پہ بٹھا لے. اللہ، اور یہ فرماتے تھے مجھے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تیرا محافظ ہوں. اللہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد تجھے نقصان نہ دے. شیب ابی طالب کو دیکھ، کون ہے وہاں پر ساتھ؟ حضرت ابو طالب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ لیا. قحط کا زمانہ ہے، قحط ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے بھی مر رہے ہیں. اتنا سخت قسم کا قحط ہے. جانوروں کا تو بد حال تھا، انسانوں کا بھی بد حال تھا. حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ کس کے ذریعے سے رب دعا قبول کرتا. یہ ایمان کس نے ڈالا ایمان ابی طالب کے قلب کے اندر؟ حضرت ابو طالب کے قلب کے اندر کس نے ڈالا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رب نے ڈالا. اللہ، آپ نے کہا تم سب لوگ بیت اللہ کے پاس میرا انتظار کرو، میں وسیلہ لے کر آتا ہوں. آپ گئے اور آپ نے جا کے پنگوڑے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کو ننگا کیا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. وہ الفاظ دیکھو کیا فرمایا، اے رب تو جانتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے. اللہ، اس محمد کے صدقے سے میں ابو طالب تجھ سے مانتا ہوں. اللہ، تو ہمارے عذاب پر، یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، قحط آیا ہوا ہے ہم پر، اس کو ہم سے دور فرما. راوی کہتے ہیں کہ اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش ہو ہی رہا تھا زبان ابو طالب سے کہ اللہ رب العزت نے بارش فرمائی. اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ سیراب. اللہ، تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان ابی طالب، اس پہ ایمان رکھو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب کی وفات پر، سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے خصائص پر امام نسائی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور حضور قبلہ مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعنوان انوار علی اس کتاب کی تشریح کی. اس میں ایمان ابی طالب یعنی حضرت ابو طالب کی وفات کا ذکر کیا ہے
کہ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بلایا حضور علیہ السلام اور کہا جا اور میرے چچا کی جتنی تدفین ہو جتنا بھی کام وغیرہ ہے سب کا بندوبست کر، یہاں تک کہ کفن کا بھی کر، اور ہر چیز قبر کی طرف بھی تو نے ہی علی جانا ہے۔ ذرا اس کتاب کا مطالعہ کریں، بڑے عجیب سے الفاظ ہیں۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ایمان پر تھے، آپ ایمان پر تھے نہیں، آپ ہے ایمان، ان کے ایمان سے ہمارے ایمان کو تولا جائے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کو جب سارے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور کو کہا کہ حضور میں فارغ ہو چکا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ حضور نے کہا چل اب میرے ساتھ اللہ، اور حضور علیہ السلام اس جنازے میں جو حضرت ابو طالب کا تھا خود شریک ہوئے اور آپ کے جسد اکثر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہے، سبحان اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا پہ مجھ پہ رحم کیا۔ اللہ، یہ دعا دیتے تھے آپ کو۔ اللہ، اب حضور جس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ولی کی دعا کا اثر یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، وہ کامل اور قبول ہوتی ہے، وہ قبولیت کے دھانے پر نہیں ہوتی، بلکہ رب اس دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ دعا میرے اس بندے خاص کے وجود و زبان سے ادا ہو اور میں اس کو اپنی بارگاہ میں کروں۔ یہ ولی کا مقام ہے، تو حضور علیہ السلام کی دعا کا کیا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام کی دعا کا کیا انداز ہوگا؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب دعا کے لیے بیٹھو تو رب کی بڑائی بیان، اتنی بڑائی بیان کرو، اتنی بڑائی بیان کرو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل، تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اتنے آنسو بہاؤ۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری یاد کرو، اللہ، پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو دعا کے اندر، اور اس کے فراغت کے بعد پھر اپنی عجز اور انکساری کا بیان، اپنی بڑائی بیان نہ کرو۔ جب یہ کام کر لو تم، ہو جائے تم سے، پھر اس کے بعد تم کیا کرو؟ اپنی عاجزی اور اپنی انکساری جو دل میں تمہاری دعائیں ہیں ان کو تم رب کے حضور رکھو۔ یہ دعا کا طریقہ ہے، اس دعا کے طریقے پہ عمل کرنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ہماری دعا بہت عجیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی اور حضور کو فرماتا ہے کھانے کے بعد، بس حضور میرے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا کرے۔ وہ صحابی کی اپنی محبت تھی۔ حضور نے کہا دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا میں سب سے پہلے رب کی شان اور عزت کو بیان، رب کے جو اسماء ان کو پڑھا جائے۔ اب حضور علیہ السلام رب کی بڑائی کس طرح بیان کرتے ہیں؟ حضور کا انداز بڑائی اللہ رب العزت اور ہوگا، وہ ہمارے الفاظ دو ہی نہیں سکتے، لیکن طریقہ کار دعا مستجاب الدعوات کا بتا رہا ہے کہ رب دعا قبول کرتا تب ہے کہ جب اس ذات کی بڑائی بیان ہو، اور پھر اس کے نبی کی شان اور عزت کا بیان، اس پہ درود و سلام ہو اور اس کی اہل بیت کی یاد ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا تذکرہ، تو رب اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ فرماتے یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے جسد اختر کو دیکھ کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھ محمد پہ رحم کیا، اللہ تو بھی اس پہ رحم کر۔ اور حضور علیہ السلام کے وجود کیا ہے؟ دوزخ کی آگ حرام، سب کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے کپڑے جو حضور علیہ السلام کے جسم عطر کے ساتھ مس ہو جائے
پہ بھی آپ کو حرام کر دیا۔ بے شک حضرت امام مالک کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی میں نے دعوت کی۔ حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمانے کے بعد، کھا لینے کے بعد دسترخوان سے اپنے ہاتھ کو صاف کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے کبھی اس دسترخوان کو دھویا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت انس نے تمام صحابہ کی دعوت کی، حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ بتانے کی کہ ید رسول کیا ہے، حضور کا وجود کیا ہے، حضور کی نگاہ کیا ہے، حضور کا وجود مسعود کتنا بے مثل اور بے مثال ہے۔ تمام صحابہ ہے، آپ نے وہی دسترخوان بچھایا، روٹی کھلائی، پھر اس کے بعد اپنی خادمہ کو دسترخوان دیا اور آپ اس کو تندور میں پھینک دیا۔ اس دسترخوان کو صاف کرنے کی غرض سے تندور میں پھینک دیا۔ جب اس کو نکالا گیا تو آگ نے اس کو خراب نہیں کیا۔ مقبول حدیث مبارکہ بخاری شریف سے موجود ہے، یہاں تک کہ مولانا روم نے اس کو اپنی مثنوی شریف میں بھی اس کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا کہ آگ نے دسترخوان کو خراب ہی نہیں کیا تو ان سے راہ نہیں گیا، اور حضرت انس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آگ تو ہر چیز کو جلا کے خاک کر دیتی ہے اور اس دسترخوان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ وہ دسترخوان ہے جس پہ میں نے حضور کی دعوت فرمائی، اور اس دعوت کے بعد حضور علیہ السلام نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو مس کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس دسترخوان کے اوپر دنیا کی آگ کو بھی حرام کر دیا۔ تو ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو یہ صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ وہ وجود جس کو حضرت ابو طالب اپنی گود میں رکھتے ہیں، اپنے سینے پہ بٹھاتے ہیں، لوری دیتے ہیں، سلاتے ہیں اور ان کے بستر پر خود سو جاتے ہیں، تو ان کا وجود کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ میرا ایمان ہے کہ دنیا کی آگ تو کجا، جہنم کی آگ بھی ان پہ حرام ہے۔ بے شک یہ میرا ایمان ہے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ حوض کوثر کے اوپر موجود ہو، اور اس میں ہم رشک کریں گے کہ کاش کہ ہم ان پہ ایمان لے آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل و فہم کی باتیں ہیں، بے شک یہ دل اور محبت اور مودت کی باتیں ہیں، یہ صاحبان دل کی بارگاہ میں بیٹھ جانے سے حاصل ہوتی ہیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتی۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے اگر کسی کافر نے بھی محبت کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اس کا بھی صلا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب ایمان پر ہے، ان کا ایمان کامل ہے، اللہ رب العزت ان کی شفاعت کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرے۔ یہی وہ شفاعت ہے جو حضور علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی حضور سے محبت کی ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور علیہ السلام نے اس سے مسافہ نہیں کیا یا اس سے مس نہیں ہوئے، اگر حضور کی محبت اس کے قلب کے اندر ہے اور حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی تعریف کو بیان کرتا ہے، تو یہ میرا ایمان ہے رب اس کے قلب میں اس محبت کو دیکھے، اس محبت کو دیکھ کے اس کا حساب و کتاب فرمائے۔ اور یہ محبت وہ محبت ہے جو اولیاء اللہ مومنین کے قلب کے اندر اتارا۔ میدان بدر میں تمام صحابہ کی صف بندی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام
صف جو ہے بناتے ہوئے سب کے سینے پہ تیر مارنے ہاتھ سے کہ اس لائن سے آگے مت آنا۔ تو ایک صحابی کو جب آپ نے تیر مارا تو اس نے کہا حضور آپ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تو حضور ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ اللہ، جو تکلیف تجھے ہوئی ہے حالانکہ نہیں ہوئی، لیکن صحابی کا ایمان بتاتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا حضور میں آپ سے ادھر ہی بدلہ لوں گا، میدان جنگ میں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ حضور نے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ اس صحابی نے کہا حضور آپ اپنی زرہ کھول دیں اور اپنی قمیص کو اتار دیں، میں یہ تیر بائیں نہیں ویسے آپ کو ماروں۔ ضیاء النبی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جس ٹائم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ کھول دی، اپنی قمیص اتار دی، تو وہ صحابی باغ کے حضور کے سینے کے ساتھ لپٹ گیا اور رونے لگ گیا، اشک بہانے لگ گیا اور کہتا حضور مجھے معاف کرا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ جنگ میں مارا جاؤں یا واپس آ جاؤں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جس کے سینے کے ساتھ آپ کا سینہ لگ جائے، جس وجود کے ساتھ آپ کا وجود مس ہو جائے، دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے۔ تو حضور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگ میں میرا کیا حال ہوگا، تو میں نے کیا اس جنگ میں جانے سے پہلے میں خود پہ دوزخ کی آگ کو حرام کرتا۔ اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ جب وہ صحابی کا سینہ لگا تو حضور کیا فرماتے ہیں اس کو؟ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جب تو نے یہ ارادہ کر لیا تھا تو رب نے تجھ پہ دوزخ کی آگ حرام کی۔ اللہ اللہ، عمل اپنی جگہ پر تیرا، لیکن یہ جو ارادہ تھا تیرا، جو تو نے میری محبت اور مودت میں کیا ہے، مجھے اس مقام پر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس سوچ کے بدلے میں تجھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اب ادھر حضور علیہ السلام کا مقام دیکھو کہ حضور اس کے قلب کا حال بھی جانتے۔ حضور وہاں پہ موجود ہر شخص کو جانتے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کس قدر اور کتنی محبت مجھ سے کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ کس حال میں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کہ ایک صحابی جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہا تھا کہ مجھ سے نماز نہ نکل جائے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، تو اس نے خیال کیا کہ شاید نماز ہو چکی ہے، میں لیٹ ہو گیا۔ تو جس نے وہ اندر گیا صحابی، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطاب کو ختم فرمانے کے بعد ہر ایک منافق کا نام لے کر اس کو مسجد نبوی سے باہر نکالا۔ اب منافق تو قلب میں سوچتا ہے اپنے، وہ ظاہر تو نہیں کرتا، اس کا تو خیال اس کے قلب کے اندر موجود ہے، وہ بیماری منافقت کی اس کے قلب کے اندر موجود ہے۔ تو صحابی فرماتا ہے حضور نے 70 منافق مسجد نبوی میں ایک ایک کا نام لے کر کہا ادخل، نکل جا تو یہاں سے۔ اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اس کے قلب میں کیا گزر رہا ہے، یہ کیا سوچ رکھتا ہے، کیا فکر رکھتا ہے، یہ میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضور عام نہیں، حضور بہت خاص ہے، یہ بہت خاص بھی لفظ حضور کے لیے کم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عقل و فہم میں نہیں آ سکتے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، سب کچھ رکھنا پڑتا ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خواہ،
اگر تو اتمرت کنی ور قبول منو دست دعمان اپنے عقل فہم سب کچھ خیرت کو قربان کرنا پڑتا ہے حضور کی بات میں، تب جا کے رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس مومن کے قلب میں ہوتا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا میرے، کہ جو وجود حضرت ابو طالب کے وجود سے مسح ہوا ہے، اور حضرت ابو طالب کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی ہے، تو وہ وجود کیا ہو، اس وجود کی کمال یہ ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، جہاں جہاں سے وہ وجود گزرے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا تھا، اللہ رب العزت وہاں پہ دوزخ کی آگ کو تھما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابو طالب کے ایمان میں مارے اور ان کا ایمان ہمارے سینے میں ہے۔ یہ جزو ایمان نہیں ہے، یہ کل ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کل ایمان۔ کل ایمان ہے، میرے ساتھ کا یہ کیا ہے؟ کل ایمان۔ وہ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مسجد نبی میں فرماتے ہیں، قحط کا وقت ہے، کون ہے وہ کہ جو آج وہ اشعار جو حضرت ابو طالب نے میرا وسیلہ دے کر پڑھے تھے، کون ہے وہ کہ جو یہ اشعار مجھے اب بھی سنا؟ اللہ۔ تو وہ اشعار سنائے بھی تو کس نے سنائے؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کا حضور مجھے یاد ہے، کہتے ہیں کہ جس پہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ اشعار سنا رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا اور اشارہ کرتے تھے، اللہ، گول گول گرد گھماتے تھے اپنے ہاتھ کو، اور وہاں کے صحابہ فرماتے، راوی فرماتے ہیں کہ ہر اس جگہ پر بارش ہوئی جہاں پر ضرورت تھی، جہاں پر ضرورت تھی، ہر اس جگہ پر بارش ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بھی حضرت ابو طالب موجود ہے۔ جو یاد رسول میں رہے وہ یہ یاد رکھو، وہ یاد اللہ میں۔ قرب خداوندی کا دروازہ کہاں پر کھلتا ہے؟ قرب رسول اللہ سے کھلتا ہے، کیونکہ حضور کا قرب اللہ کا قرب ہے، اور پنجتن پاک کا قرب کیا ہے؟ یہ حضور کا قرب ہے۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، یہ مقصود ہے جو رب نے حضور کو عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو یہ مقصود اپنے قلب سے منتقل فرمایا، ان نفوس قدسیہ کو دیا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے، ان کے قول کے اوپر، ان کے فعل کے اوپر، ان کی خبر کے اوپر عمل رکھتا ہے، وہ یہ جان لے کہ وہ میرے قول اور فعل و خبر پہ چل رہا ہے۔ ہست در سینہ امام جلوے جانا، بت پرستیم دل ما اس صنم خانہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ یہ نور اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ یہ صوفیاء ہے۔ وہ کون ہے؟ صوفیاء۔ وہ یہ صوفیاء ہے، یہ اولیاء اللہ ہے۔ بو علی شاہ قلندر فرما رہے، ہست در سینہ امام، دیکھ میرے سینے جلوہ اے جانا اپنا امام، میرے یار کا جلوہ تجھے دکھے۔ بت پرستین دل ما است صنم خانہ، اور میرا کام کیا ہے کہ میں اس کا بت پرست ہوں۔ واللہ، یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ قلب کی باتیں ہیں۔ فہم بھی رہ جاتا ہے یہاں پر، یہ حکمت اور اسرار کی باتیں ہیں۔ فرماتے دیکھ میرے سینے کے اندر تجھے میرا یار دکھے گا۔ اللہ، اے خضر چشم حیوانے کے برآمی نازی، بوت یک قطرہ سے در دیتا ہے پیمان۔ کہ
خضر تو اس پر خوش ہو رہا ہے؟ اے خضر چشم ہے پانے کے برامی ناز مت کر ناز تو اس پر، تو نازا مت ہو اس پر کہ تو نے آب حیات پی لیا۔ بوت یک قطرہ ہے، وہ تو ایک قطرہ ہے، زے در دیتا ہے پیمان ایمان، اللہ میرے جام کا آخری قطرہ ہے جو میں روز پیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہم کیوں پروانہ و بے سوزیم و بے سازیم بعشق، اگر آشم کنا جلوہ بکا شان ہے اللہ اکبر، کہا کہ میں تو اس کی بزم میں پروانے کی مانے دوں، ہم کیوں پروانوں بے سوزیم و بے سازیم بعشق۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، یا اس پروانے کے اندر فنا ہو جاتے ہیں اللہ۔ اگر آشم کنت جل بابا کا شان، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں میری مصنوی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اور پوسٹ میں نے گدے کے آگے پھینک۔ سمجھنے والا جو ہوگا، جو جاننے والا ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض لینے والا ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان والا ہوگا، اس کو میری مصنوی یہ نور عطا فرما، بے شک یہ مصنوی اس کو نور عطا فرما دے گی۔ اور جو صرف گدھا ہی رہے گا وہ جان لو کہ قرآن پڑھتا بھی رہے اس کے حلق سے نیچے نہیں آتا، اس کو قرآن اپنے اسرار و رموز سے واقفیت نہیں کروائے، مارتا رہے سر کرتا رہے سب کچھ، لیکن اس کے اندر رب اپنی حکمتوں کو، اپنے اسرار اور اپنے محبوب کی محبت کو نہیں ڈالتے۔ کشتگان خنجر تسلیم ہر زمان از غیب جانے دیگر، کہ ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہر دم ہر آن اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو رب ان پہ یہ انعام اکرام فرما دیتے ہیں، ہر زمانہ ان کا کرتے، ہر زمانے میں یہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے، تو مقصود اللہ کا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور حضور کا مقصود کیا ہے؟ اہل بیت اطہار ہے، یہ پنجتن پاک ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ انہی پنجتن پاک سے فیض لے کر حضور کو جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو رب ان کے ایمان کو کاملیت میں بدل دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ رب العزت کے حضور پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، ہمیں جاننے کی توفیق دے اور ہمیں اسی ایمان پر اٹھائے، اور اسی ایمان کے اوپر ہمارا خاتم ایمان ہو، اور ایمان ابی طالب پہ ہمارا خاتم ہو، اور یہ شفاعت ہمیں میسر آئے قبر میں، حساب کتاب کے وقت بھی، اور جب حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے، وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی وہ